بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سابق صوبائی وزیر سردار سکندر حیات خان کے تعزیتی ریفرنس کے موقع پر غلام سرور خان، افتخار خان مٹو خان، سردار سلطان سکندر اور دیگر نے خطابات کیے ہیں۔ اپنے ناظرین کو وہ خطابات سناتا ہوں۔ آج ہم سب سردار سکندر حیات خان کی رحلت پہ ان کی رسم چلم اور تہذیبی ریفرنس پہ کچھ اظہار خیال کرنے کے لیے، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بلا شبہ سردار سکندر حیات ایک ایسی فیملی کے چشم و چراغ تھے جن کی سیاست اس برے صغیر انڈو پاک پر نہ صرف کئی دہائیوں بلکہ ایک صدی پر ہوئی تھی۔ اس خاندان نے سیاست میں سن 32 میں قدم رکھا، جبکہ پہلی بار سردار سکندر حیات خان ایکٹنگ گورنر متحدہ پنجاب بنے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، انہوں نے 1937 سے لے کے 1942 تک متحدہ پنجاب کے پریمیئر کے طور پہ خدمات سر انجام دی۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ برے صغیر انڈو پاک کے ایک بڑے صوبے متحدہ پنجاب میں گورنر پنجاب اور پریمیئر ایک متحدہ پنجاب کے طور پہ خدمات سر انجام دینا اس خطے کے مسلمانوں کے لیے بھی اعزاز تھا۔ اس صوبہ پنجاب والوں کے لیے بھی ایک اعزاز تھا۔ ہم پٹوار اور اٹک اور پنڈی والے بھی اسے ایک اعزاز سمجھتے ہیں کہ اس خاندان کے چشم و چراغ نے اس وقت جس وقت انگریز کا دورہ تھا، اپنے علاقے، اپنی قومیت، اپنے مذہب لوگوں کی نمائندگی کی اور انہوں نے سیاست کو ذریعہ معاش نہیں بنایا۔ سردار شوکت حیات، جو بعد میں شوکت پنجاب بھی کہلوائے، سردار شوکت حیات خان نے تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا اور پھر پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو 47 میں بعد وجود میں آئی، اس کے بھی ممبر رہے، 2 بار نیشنل اسمبلی کے ممبر رہے، لیکن ان کی سیاست پہ کوئی داغ نہیں لگا۔ آج کا سیاستدان تو بدنام ہے، بلکہ آج کے سیاستدان سے لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو سردار سکندر حیات خان اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کا ذریعہ معاش سیاست نہیں تھا، جن کی پہچان سیاست نہیں تھی، جن کی پہچان صرف خدمت اور سیاست کو خدمت اور عبادت سمجھ کے کرنا تھا۔ تو سردار سکندر حیات میرے کولیگ بھی رہے۔ 88 میں ہم اکٹھے پیپلز پارٹی میں تھے۔ وقت سے قبل اسمبلیاں توڑی گئیں، 1990 کے انتخابات کا اعلان ہوا، سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن ریجیکٹ ہوئی، ہم الیکشن میں آئے تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے پنڈی ڈویژن کے کینڈیڈیٹ متوقع امیدواروں کی ایک میٹنگ رکھی۔ تو اس میٹنگ پہ مجھے آج بھی اچھے طریقے سے یاد کہ سردار سکندر حیات خان نے کہا، بی بی میں یہ تو ضرور رہا، لیکن میں نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ الیکشن میں حصہ لے سکوں۔ میرے پاس پیسوں کی کمی
ہوئی ہیں، میں سفید پوش آدمی ہوں۔ محترمہ نے کہا سکندر تم امپیئر ہے، سکندر تم سر سکندر کے پوتے، سکندر تم سردار شوکت حیات کے بیٹے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سفید پوشی ہے، پیسہ نہیں ہے، کیونکہ میرے خاندان نے سیاست میں پیسہ بنایا نہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس نے سیاست خدمت سمجھ کے کی، عبادت سمجھ کے کی، آخری جان تک ڈٹا رہا، پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا۔ ایک موقع پہ میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلاف ہوا تو میری بھی سردار سکندر سے بات ہوئی، میں نے کہا یار پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اپنے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ چکی ہے، تو ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے، کوئی اور سیاسی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو ایک بات انہوں نے کی، وہ بات میرے دل میں سما کے رہ گئی۔ بات کچھ اس طرح کی کہ پھل کھائے، بات کچھ اس طرح کی کہ آگ لگی اس برشت کو، تم کیوں جلو پنکھیوں پنکھ تمہارے ساتھ۔ کسی درخت کا آگ لگی، پرندیاں نے گھونسلے، کوئی سیاح بندہ کولوں گزریا، اس پرندیاں مخاطب ہو کے کیا کہ اس درخت آگ لگی ہے، تساں دے گھونسلے بچے انڈے جل گئے سن، ختم ہو گئے سن، تے تسی اڑنے کیوں نہیں ہو، تساں اللہ پر دیتے۔ تے پرندیاں کو جواب دیتا، پھل کھائے اس برشت کے، گندے کیتے پاک، اپنا تو یہ دھرم ہے، اب جلیں گے اس کے ساتھ۔ تو یہ مجھے انہوں نے جواب دیا کہ میں پیپلز پارٹی کو چھوڑ نہیں سکتا، اور وہ مرتے دم تک پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بستا رہے۔ تو ہم بھی بحیثیت ایک دوست، ایک بھائی، ایک کلیگ، ایک برادری کے اسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور واقعی ان کے جانے سے جو خلا ان کے خاندان میں پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ خلا صدیوں تک پر نہ ہو سکے، لیکن میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو، ان کے خاندان کو، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سردار سکندر حیات خان کی رسم چہلم اور تعزیتی ریفرنس میں ان کے چاہنے والے، ان کی برادری، دوست، کثیر تعداد میں یہاں پر تمام دوست مہربان موجود ہیں، تو میں ان کی نظر یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ دو شخصیات جو ہماری فیملی سے گزر گئیں، ایک سردار سکندر حیات خان جن کی کمی صدیوں تک اس قبیلے کو، اس علاقے کو ان کی خوبصورت یادیں یاد دلاتی رہیں گی، اور دوسرا نام محمد صدیق خان پنڈو شہری کا، بڑی اعلیٰ شخصیت، علاقے کے لیے، فیملی کے لیے، دوستوں کے لیے وہ بھی ایک نایاب ہیرا تھے۔ تو جب ایسی شخصیات چلی جاتی ہیں تو بہت سے خلا پیدا ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سردار سکندر حیات خان کو اور محمد صدیق خان صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ میں اس موقع پر محمد حیات خان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب نے بحیثیت وزیر، بحیثیت MP آپ کے دادا جان نے اس علاقے کی
بہت خدمت کی، اور حقیقی معنوں میں اگر فیملی کی کوئی ذاتی اٹیچمنٹ تھی، کوئی دلی اٹیچمنٹ تھی، تو وہ آپ کے خاندان کے ساتھ تھی۔ تو اس محفل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دعوت نامے کے اوپر بحیثیت فیملی ہیڈ میجر طاہر صادق صاحب کا بھی نام ہونا چاہیے تھا، لیکن مس ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بینگ اے فیملی ہیڈ ان کا نام اس پہ ضرور ہونا چاہیے تھا۔ میں اسی کے ساتھ اجازت بھی چاہوں گا اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سردار سکندر حیات صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ادھر ہمارے بینگ اے فیملی ہیڈ سرور خان صاحب بھی یہاں پر تشریف فرمائے، ان کی آمد پہ بھی میں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے، اور پارٹی کے دوست مہربان انہوں نے جو بھی کاوش کی میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم۔ اور ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سردار سکندر حیات خان، ان کے آباء و اجداد اور جو بھی پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے خاندان کے مرحومین، واجد خان جو ان کے خاص یہاں پر فتح جنگ میں عزیز تھے، ان کے لیے، اور سب عزیز احمد خان سب کے لیے جو دعا مغفرت کے ساتھ۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ سردار سکندر حیات خان مرحوم تجیب الطرفین تھے، عبدالبر صاحب تجیب الطرفین تھے سردار سکندر حیات خان۔ ان کے دادا متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم سر سکندر حیات خان تھے۔ ان کے نانا میر قربان حسین آئی جی پولیس پنجاب تھے، جن کے نام پر قربان لائنز ہے لاہور میں۔ ان کے والد محترم سردار شوکت حیات خان تھے۔ جب سر سکندر حیات خان تشریف لائے اٹک میں، وہاں پر اس زمانے میں پیرٹ سیکنڈری اسکول میں، تو وہاں پر ہیڈ ماسٹر نے جو سپاسنامہ پیش کیا تھا، انہوں نے کہا کہ سکندر رومیت اسکندر ما بہتر است، سکندر رومی سے ہمارا سکندر بہتر ہے۔ سکندر را وظیفہ دی زطور تو زبور، اس سکندر اعظم کیا رومی کا وظیفہ دی توریت و زبور تھا۔ ای سکندر را کلام اللہ مبد نشر، اور اس سکندر حیات کا مبد نشر جو ہے وہ کلام اللہ ہے۔ سردار شوکت حیات خان ان کے والد محترم تھے، جنہوں نے خضر حکومت سے استعفیٰ دیا، مسلم لیگ میں شامل ہوئے، تو قائد اعظم نے شوکت پنجاب کا خطاب دیا۔ شوکت پنجاب اور سیالکوٹ سے لاہور تک ان کا جلوس نکالا۔ انہوں نے مادر ملت کی پرجوش حمایت کی، اور نواب کا نواب اور باقی جو بھی عمریت سے ٹکر لی۔ سردار شوکت حیات خان نے راولپنڈی میں الیکشن لڑا، تو وہاں پر بی ڈی ممبروں کے جو تھا جلسہ انتخابی، اس میں انہوں نے کہا کہ درویش خدا مست، نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر اس کا نہ دلی نہ بخارا نہ سمرقند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جیسے حق، میں ابنائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، اور ممکن نہیں ایک بندے حق بین و حق اندیش خاشاک کے تودے کو کہے کوئی دماغر۔ اور سردار سکندر حیات خان کرپشن فری سیاست کے میں بانی تو نہیں کہوں گا کہ علمبردار تھے، وہ وزیر رہے، وزیر مواصلات تعمیرات افسر کو بلا کر بتا دیا کہ میں لوں گا کمیشن نہ تم لوگ، دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ، دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سردار سکندر حیات خان کے تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں تشریف لائے اور ہمارے دکھ اور غم میں شریک ہوئے۔ آج کی اس خصوصی محفل کا اہتمام میرے والد صاحب کی اس خاص نصیحت ہے، جو کہ ان کی اس علاقے کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کے لیے آپ کی اس بڑی تعداد میں شرکت پہ بےحد مشکور ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، وہ ایک نہایت ملنسار، خوش مزاج، غریب دوست اور ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ ان کی کثیر فتحجان اور پورے علاقے کے لیے خدمت اور ترقیاتی کام ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ انہوں نے خطیر گرانٹس اور اختیارات کو انتہائی دیانتداری اور لگن کے ساتھ گھر گھر عوام کی دہلیز تک پہنچایا۔ سردار سکندر حیات خان کی جمہوریت کے لیے برداشت کی ہوئی سختیاں، ماریں، کوڑے اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کے لیے بڑھ کے زندگی سے بڑھ کے ملک اور قوم کا غلط عزیز تھا۔ میرے پردادا سر سکندر حیات خان سے شروع ہونے والے خدمت کے سفر کو میرے دادا سردار شوکت حیات خان اور پھر میرے والد سردار سکندر حیات خان نے پوری لگن، محنت اور دیانتداری کے ساتھ سر انجام دینے کی کوشش کی۔ اسی سفر کو میں بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم میں چلتے ہوئے اپنی حیثیت سے سر انجام دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں جناب گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب اور دیگر مہمان گرامی اور اپنے سب دوستوں، بھائیوں، برادری کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس تعزیتی ریفرنس کے انعقاد کو یادگار بنایا۔ شکریہ۔